السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اردو گرامر میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے گزشتہ اسباق کے اندر مصدر بالحاظ معنی، بناوٹ، ہر لحاظ سے مکمل طور پر پڑھ لیا تھا۔ پھر ہم نے اس کے اندر درست تلفظ کیسے ادا کیا جاتا ہے اعراب کی مشق بھی کی، اور ساتھ اس کے کچھ ایسے اصول و ضوابط بھی ہم نے دیکھے کہ جس کو سیکھنے کے بعد کم از کم ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اعراب لگا سکیں۔ آج ہمارا موضوع اردو گرامر کا ایک ایسا چیپٹر ہے، ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو آپ اپنی ابتدائی کلاسز کے اندر بار بار پڑھ چکے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بار بار پڑھنے کے بعد بھی آپ کو اس بات کی تشنگی رہی ہوگی کہ اس کو ہم دوبارہ سے پڑھ سکیں۔ اور یہ تو ہمیں یاد ہے، استاد جب بھی کلاس میں بات کرتا ہوگا کہ فلاں مضمون جو ہے وہ یاد کرنا ہے، آپ نے کہا کہ سر یاد ہے ہمیں، ٹیچر یہ ہمیں یاد ہے، لیکن آج ہم اپنے اس موضوع کو پھر سے شروع کریں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے۔ عزیز طلبہ، میں صبح سویرے اسکول آتا ہوں، آپ صبح سویرے اسکول آتے ہیں، میں روزانہ بازار جاتا ہوں، اسلم دہی لینے کے لیے دکان پر پیدل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے ان تمام جملوں کے اندر جن افعال کا تذکرہ کیا ہے اس کے آخر میں آپ کو تا ہے کی آواز سنائی دی ہوگی، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تا ہے جس بھی فقرے کے اندر آ جائے گا اس کو گرامر کی زبان میں، افعال کی زبان میں کون سا فعل گردانا جائے گا۔ تو ہم آج بڑی تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فے عین لام یعنی کہ فعل کیا ہے۔ ایک فعل عزیز طلبہ وہ ہوتا ہے جو فے یہ لام کے ساتھ ہوتا ہے، مراد وہ ہے کہ آپ کسی بھی کام میں ناکام ہو جائیں، تو فے عین لام کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا سر انجام دینا، کرنا، یہ فعل کہلاتا ہے۔ تو فعل کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، فعل کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، فعل کو دو حصوں میں کی سب سے پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام، زمانے کے لحاظ سے فعل کی اقسام اور معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام۔ میرے عربی کے دوست جو ہیں وہ لازمی طور پر اس بات پہ اعتراض اٹھائیں گے کہ یہ لفظ سر جو ہیں وہ ہمیشہ معنی ہی کیوں استعمال کرتے ہیں، معنی ہی کیوں نہیں کرتے؟ تو میں عرض کرتا چلوں کہ عربی کے اندر معنی جو ہے یہ مستعمل ہے، اور اردو کے اندر معنی کہہ دینا جو ہے یہ معنی کہہ دینا، معانی کہہ دینا یہ بھی مستعمل ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ اپنی طبیعت پر جو ہے وہ خوشگوار اثرات کے ساتھ برداشت کیجیے گا۔ تو میں یہ کہتا چلوں کہ فعل ہے کیا؟ فعل ایسا کام ہے جو کسی بھی زمانے میں اس کا کرنا، اس کا ہونا یا اس کا سہنا پایا جائے۔ مثلاً عزیز طلبہ، میں آپ سے اس وقت محو کلام ہوں سے مراد کہ میں حال میں موجود ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کو فعل پڑھا رہا ہوں، تو یہ سارے جملے جو میں نے بولے ہیں یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ فعل حال کہلائیں گے۔ تو فعل حال کی تعریف جب ہم کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ فعل حال ایسا فعل ہے کہ جس میں کام کا ہونا، کام کا سہنا یا کام کا کرنا کسی بھی موجودہ زمانے میں پایا جائے۔ جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں، تو یہ ہم موجودہ زمانے کے اندر اس کی تشریح کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل حال ہے۔ تو عزیز طلبہ، یاد رکھیے گا کہ آج ہم فعل کی اقسام زمانے کے لحاظ سے کر رہے ہیں۔ اب اس زمانے کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
ہم اس وقت جتنا لیکچر پڑھ آئے ہیں وہ ہمارے ماضی کا حصہ بن گیا ہے، ہم اس کو ماضی گردانیں گے۔ ہم جو لیکچر سن رہے ہیں وہ حال کا حصہ ہوگا، اور جو لیکچر ابھی سننا باقی ہے اور آنے والا ہے اس کو ہم فعل مستقبل کو گردانیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل حال کو آسان الفاظ میں ہم کیسے بیان کریں۔ ایسا زمانہ جس میں کسی کام کا ہونا، کرنا یا سہنا موجودہ زمانے میں پایا جائے اس کو ہم کہتے ہیں فعل حال۔ تو فعل حال کو پہچان کرنے کے لیے اس کے لیے بس ایک چھوٹا سا میگنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مصدر پڑھا تھا کہ مصدر کا نہ جب ختم کریں گے تو وہ فعل امر بچے گا۔ مصدر کا سمپلی سادہ سا آپ نہ ختم کریں اور اس کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہیں کا اضافہ کر دیں تو یہ فعل حال بن جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کو انگریزی زبان کے اندر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ بن جائے گا فعل حال مطلق۔ اب میں آپ کو عزیز طلبہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ فعل حال مطلق کیا ہوتا ہے، انڈیفینٹ کیوں ہوتا ہے۔ انڈیفینٹ کی وجہ جاننے کے لیے آپ نے میرے ساتھ ہمتن گوش رہنا ہے، توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے کہ اس کو انڈیفینٹ یا مطلق کیوں کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے گا، انڈیفینٹ کا مطلب ہے کہ یہ ایسا کام ہے جو مدت سے ہوتا چلا آ رہا ہے لیکن ہمیں اس کے وقت کے تعین کا اندازہ کرنا مشکل ہو، یعنی ہم کبھی بھی اس کے وقت کے تعین کا اندازہ نہ کر پائیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو فقرے کو سننے کے بعد جو فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل حال کا ہے۔ تو فعل حال کے ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فعل حال مطلق ہے۔ تو مطلق سے مراد یہ ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ اب کون اس بات کا تعین کرے گا کہ سورج کب سے مشرق سے نکل رہا ہے؟ تو جب ہمیں وقت کا پتہ نہ چلے، اس کا تعین ہم نہ کر سکیں تو ہم اس کو مطلق کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم انڈیفینٹ کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں ہم اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ کہیں گے اور انگلش کے اندر ہم اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ کہیں گے اور اردو کے اندر ہم اس کو فعل حال مطلق کہیں گے۔ دریائے جہلم بہتا ہے۔ اب میں اگر یہ سوال کروں کہ یہ کون سا زمانہ ہے تو لازمی طور پر آپ طلبہ کا جواب جو آئے گا وہ ہوگا کہ سر یہ فعل حال ہے۔ تو میں اگر پوچھوں گا کہ یہ فعل حال مطلق کیوں ہے تو آپ کا جواب پھر آئے گا کہ سر چونکہ ہمیں اس میں وقت کا تعین کرنا مشکل ہے لہٰذا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ فعل حال مطلق کہیں گے۔ آئیے چند فقرات کی مدد سے ہم فعل حال کو پڑھ سکیں۔ اب دیکھیے گا، اسلم کھیلتا ہے۔ تو عزیز طلبہ اب دیکھیے گا کہ یہ جو آخر میں ہم نے کہا تھا کہ مصدر کا نہ ختم کریں اور اس کے آخر میں تا ہے کا اضافہ کر دیں، تو تا ہے کا اضافہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو فعل حال مطلق بنا دیا۔ اب اگر کسی فعل کے آخر میں اگر یعنی کہ مصدر کا نہ ختم کرنے کے بعد آپ رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں بھی لگا دیں گے تو یہ فعل حال مطلق نہیں بنے گا بلکہ یہ فعل حال جاری بن جائے گا۔ مثلا دریا بہہ رہا ہے، میں چائے پی رہا ہوں، چڑیا چوں چوں کر رہی ہے، تو یہ سارے جملے جو ہیں یہ فعل حال جاری کے ہوں گے لیکن ہم اس کو ایک سمپل سا ایک سادہ سا جو لفظ اس کے لیے استعمال کریں گے وہ ہوگا فعل حال۔ اب دیکھیے گا کہ آمنہ بیمار ہے، اب اس کے آخر میں ہے آ گیا تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ فعل حال کا جملہ ہے۔
سورج مشرق سے نکلتا ہے، اس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ آئے ہیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ جملہ بھی فعل حال مطلق کا ہے، لیکن فعل حال کا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا مریض روزانہ اپنی دوائی کھاتا ہے، اس کے آخر میں پھر تا ہے آ گیا تو یہ فعل حال مطلق ہوگا، یعنی کہ فعل حال کا جملہ کہلائے گا۔ تو عزیز طلبہ، فعل حال مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ تو فعل ماضی کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج ہم فعل مستقبل کو دیکھیں گے۔ فعل مستقبل کیا ہے؟ مستقبل آنے والا زمانہ، آنے والے زمانے میں ہونے والا کام، یعنی ایسا زمانہ جس میں کام کا ہونا، سہنا یا کرنا آنے والے زمانے میں پایا جائے، اس کو ہم کہیں گے فعل مستقبل۔ تو آئیے کچھ جملوں سے اس کی ہم وضاحت لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی مصدر کا، اس کے بنانے کا طریقہ عزیز طلبہ سماعت فرمائیے گا، دیکھیے گا بھی۔ اگر ہم مصدر کا نون الف نا ختم کر دیں اور اس کے آخر میں حمزہ بڑی یہ گاف الف گا لگا دیں، یا صرف اگر کسی جملے کے اندر گا آ جائے، لکھے گا، پڑھے گا، سوچے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، گائے گا، سنائے گا، تو یہ سارے جملے جو ہیں یہ فعل مستقبل کے، وہ اسلم کا لاہور جائے گا، تو اسلم کا آنے والے زمانے میں لاہور جانا یہ فعل مستقبل کی نشانی ہے۔ رضیہ اپنے بابا کو خط لکھے گی، تو رضیہ کا اپنے بابا کو آنے والے زمانے میں خط لکھنا یہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے گا، رضوان میرے لیے چائے لائے گا، تو آپ دیکھیے گا کہ ہم نے لانا سے لانا کا نا ختم کیا اور اس کے آخر میں بڑی یہ گا کا اضافہ کر دیا، تو لانا سے لائے گا۔ اب ہمنا اپنا کام روزانہ کرے گی، کرنا سے، کرنا جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کے آخر میں ہم نے بڑی یہ گی کا اضافہ کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مستقبل کا زمانہ ہم نے بنا لیا۔ اب دیکھیے گا، درزی بروز جمعرات کپڑے سیے گا، بروز جمعرات، کپڑے سینا، سینا، سینا مصدر ہے، نہ ختم کریں اور اس کے آخر میں حمزہ بڑی یہ گا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ آپ کا فعل مستقبل بن جائے گا۔ اور اب آخری جملے میں ہم فعل مستقبل کو مزید واضح کرنے جا رہے ہیں۔ احمد اپنے ابا کو خط لکھے گا، لکھنا مصدر ہے، نہ ختم کریں اور آخر میں بڑی یہ گا کا اضافہ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ لکھے گا، لکھنا سے لکھے گا، پڑھنا سے پڑھے گا، آنا سے آئے گا، جانا سے جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے زمانے کے لحاظ سے فعل کی دو اقسام کو بڑی تفصیل سے دیکھا۔ ہم نے کہا کہ زمانے کے لحاظ سے فعل کو ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فعل حال، فعل حال کو ہم فعل حال مطلق بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل ماضی، اس کے بعد ہے فعل مستقبل۔ ہم نے کہا کہ ایسا زمانہ جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا آنے والے زمانے میں پایا جائے۔ فعل حال کام کا کرنا، ہونا یا سہنا جو ہے موجودہ زمانے میں پایا جائے تو یہ فعل حال کہلائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچر کو بغور آپ نے سن بھی لیا ہوگا۔ فعل حال اور فعل حال مطلق کے درمیان جو ایک چھوٹا سا فرق تھا اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔